ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس 3 سالوں میں جو پروجیکٹس بنائے ہیں جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں. سرائے گمبیلا سے کوہاٹ روڈ ہے جی 128 کلومیٹر, اس پہ 30 ارب کی لاگت آئی ہے. یہ جون 2024 اگلے مہینے یہ رواں ہو جائے گی سڑک جی. اور کوہاٹ سے ہی چنڈ روڈ ہے جی, اس کو موٹر وے M14 جو اسلام آباد ڈی آئی خان موٹر وے سے ملانے کے لیے اسے ڈول کیریج کیا جا رہا ہے. اس پہ 18.7 بلین لگ رہا ہے جی. یہ بھی جون 24 میں یا اگلے ماہ کے اختتام تک یہ مکمل ہو جائے گا. پرانا بنو روڈ ہے جی, اولڈ بنو روڈ, اس کو بھی دورویا کیا جا رہا ہے اور اس کی لاگت جو ہے وہ 17.2 بلین ہے. یہ سپٹمبر 2024 میں کمپلیشن ہوگی جی اس کی. پشاور ناردرن بائی پاس جو ہے اس کی لاگت 27 ارب ہے. اس میں ڈیلیز آنے کی وجہ پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے پوری کوشش کر لی ہے. وہاں پہ لینڈ ایکوزیشن کے ایشوز ہیں کیونکہ اس میں کچھ قبائل کے علاقے بھی آتے تھے اور وہاں پہ قبضے کسی کے ہیں, خانہ ملکیت میں کوئی تھے. پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ اکٹھے ہو کے کام کرتے رہے ہیں کیونکہ پروجیکٹ فیڈرل کا تھا, پروونشل کی انگزائٹی تھی کہ یہ بنے, یہ سب کے لیے بھلے کا کام ہے. اس میں کچھ ایریاز ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں ورنہ یہ کمپلیٹ ہو جاتا, اور دے آر کوائٹ سینگون کہ یہ دسمبر 2024 تک اس کو مکمل کر لیں گے جی. چکدرا فتح پور سیکشن ہے N95 جی, بحرین کا لام روڈ ہے جی اس کو کامنلی نون, اس کی 7 بلین کی لاگت ہے. یہ مکمل ہو چکی ہے جی, یہ اب فنکشنل ہے سڑک. اور پیزو کی ٹانک روڈ ہے جی, اس کی اپ گریڈیشن سے 4 ارب کی یہ جون 2025 میں مکمل ہوگی جس کا PC1 اور وہ سارا ہو چکا ہے. کوئی فردر جی اگر ہو تو آئی ایم اویلیبل سر. ضمنی سوال اگر کسی نے پوچھنا جی بتا دیں. تارڑ صاحب ہمارے کافی سینئر ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیتے ہیں. تارڑ صاحب, نیشنل ہائی وے اتھارٹی یہ جو خوشنما منصوبے ہمیں بتائے جاتے ہیں, آپ سے میرا کوئسچن ہے کہ آیا جو پرانے منصوبے ہیں اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی پر جو میری اطلاعات ہیں 1600 ارب روپے کا تھرو فارورڈ ہے. اب اگر ہم پرانے منصوبے جس طرح سے ان کو 100 ارب سے 150 ارب ہر سال ایلوکیشن ہوتی ہے, اگر پرانے منصوبے ہی ہم مکمل کرنا چاہیں تو اسے 10 سال لگ سکتے ہیں, تو نئے منصوبے کس طرح سے آ سکتا ہے؟ پلیز اس پر اگر آپ دیکھیے. فائنینشیل ریسٹرینٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, پروونشل گورنمنٹس کو بھی ہیں. آف کورس ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, لیکن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بغیر جو معیشت کی گاڑی ہے وہ بھی آگے نہیں جائے گی. اب جو فیوچر کورس کے لیے نہ صرف ایلوکیشن, تھوڑی سی جو فائنینشیل سپیس ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ جو جوائنٹ وینچرز ہیں یا جو آپ کے فنڈڈ پروجیکٹس ہیں یا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہو رہے ہیں. نئے آنے والے پروجیکٹس میں ان کی چند مثالیں یہ ہیں کہ جیسے ہم خیبر پختونخوا کی بات کر رہے تھے تو اس میں جو خیبر پاس کا اکنامک کوریڈور ہے اسے کے پیک کے نام سے ہم دے رہے ہیں جی. اس کی تقریباً $460 ملین لاگت ہے. یہ کیونکہ آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ میں بھی کوریڈور کے طور پہ یہ ورلڈ بینک کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہوا ہے جس کی بنیاد پہ اس پروجیکٹ کی بڈنگ ہوگی انشاءاللہ العزیز. یہ $460 کا پروجیکٹ ہے جی. پھر اسی طرح جو چکدرا چترال ہے N45, اس کے 3 پیکج ہیں. یہ کورین ایگزم بینک سے اس کی ہماری کلیبوریشن ہے اور اس کی بھی فنڈنگ ہو رہی ہے. یہ 130 کلومیٹر کا, لیکن اس کے 3 فیزز ہوں گے. تو پہلے فیز کی جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے وہ ہو چکی ہے. مالاکنڈ ٹنل کا پروجیکٹ ہے جی لوگوں کی آسانی کے لیے, تاکہ جو سرما کے مہینے یا سردیوں کے ونٹرز میں ان کو آسانی ہو. یہ 23 بلین کا ایک پلان ہے. یہ بھی کورین ایگزم بینک جو ہے اس میں پارٹنر ہے جی, وہ کریں گے ساتھ. مظفر آباد سے مانسہرہ موٹر وے جو ہے یہ ایک بڑا لانگ اویٹڈ پروجیکٹ تھا, 26 کلومیٹر کا ہے. یہ 44 بلین کی اس پہ لاگت ہے. یہ سعودی فنڈ سے بنایا جا رہا ہے جی. تو یہ کوشش تو ہے گورنمنٹ کی کہ اپنے وسائل جہاں پہ تھوڑے سے شرنک ہوتے نظر آتے ہیں
ہم کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ یا جہاں پہ کوئی لون مینجمنٹ سافٹ لون مل سکتا ہے وہ کرتے ہیں, جہاں پہ پبلک پرائیویٹ ہے وہ ہوتا ہے. اسی طرح پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے ہیں. یقیناً فائنینشیل ریسٹرینٹس ہیں, اور خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کی گاڑی کو سیدھے رستے پہ لائے, اور جو نقصانات ہمارے ہوئے ہیں. دوسرا, آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ڈیوسٹیٹنگ فلڈز تھے 2022 کے, ان کی وجہ سے ہمیں انفراسٹرکچر میں کتنا زیادہ لاسز ہوئے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے NHA اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے جس قدر حصہ ڈال سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. جی اللہ مالک. سر میں نے اور فائنانس منسٹر صاحب نے ایٹ 11 o'clock ہماری سی پیک کی JCC کی میٹنگ ہے سر ود دا چائنیز اس وقت ایٹ 11 o'clock. تو اگر آپ اجازت دیں, if you could be allowed to lay the reports, اور جو میرا calling attention ہے میں حاضر ہوں جواب دے کے, and then I can proceed onwards. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کوشچن ختم کر دیں, میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد کر لیں, جسٹ فار, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. جی منسٹر صاحب. جی خانزادہ صاحب کا ہم نے لے لیا ہے, ایک کوشچن رہتا ہے بیچ میں, دوست محمد صاحب کا لے لیں, اس کے فوراً بعد آپ. سعدیہ عباسی صاحبہ. جی آپ کا بھی لیں گے. سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ. سر میں نے اپنی آن کی تھی کہ میرا ایک جب ایجنڈا ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں نے بات کرنی ہے ایک ایشو کے اوپر. کالنگ اٹینشن نوٹس ہے میرا, اس کے لیے میں نے یہ آن کیا تھا کہ مجھے موقع ملے. تھینک یو. سینیٹر دوست محمد خان صاحب. بہت شکریہ. میرا سر کوئی کوشچن تو نہیں ہے, میرا ایک سجیشن ہے آنریبل منسٹر کو. یہ جو DI خان سے DG خان ڈر خان تک یہ روڈ جاتا ہے سر, روڈ پہ نو ڈاؤٹ تھوڑا بہت کام شروع ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا وار فوٹنگ پہ کرے, کیونکہ وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ کراچی سے پشاور تک یہ ٹریفک جو ہے نا, ٹریفک کے لیے یہ روڈ استعمال ہوتا ہے. تو میں منسٹر آنریبل منسٹر کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ وہ جتنا جلدی فنڈ ریلیز کر سکے تاکہ کام, بہت سخت تکلیف ہے, بہت سخت خراب روڈ ہے. تھینک یو. یہ سینسٹیوٹی ہے, اور انشاءاللہ العزیز جتنا اس کو تیزی سے کیا جا سکتا ہے, بلکہ میرے کلیگ بیٹھے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی اسے واقعی وار فوٹنگز پہ لیا جا رہا ہے وہاں پہ ٹریفک کے پریشر کی وجہ سے, انشاءاللہ العزیز. تین ہو گئے نا. جی چلیے. جی سینیٹر ذیشان خانزادہ صاحب. بہت شکریہ جناب چیئرمین. کوشچن نمبر 15. جناب چیئرمین, سوال یہ تھا کہ منسٹری فار نیشنل ہیلتھ سروسز اینڈ ریگولیشنز نے پچھلے سالوں میں 3 سالوں میں کتنی بھرتیاں کی ہیں ڈاکٹرز کی, اور اس حوالے سے انہوں نے ڈیٹیل دی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس سال میں کتنی نوکریاں دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اگر یہ ہمیں منسٹر صاحب بتا دیں کہ یہ جو انہوں نے پروونس وائز جو بھرتیاں کی ہیں تو یہ کس ریشو کے حساب سے ہے, یا اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے. اس میں بے شک باقی صوبوں کو تو اپنا حق ملا ہے, خیبر پختونخوا کو بھی ملا ہے, لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ بلوچستان کو اس میں سے کم نوکریاں دی گئی ہیں, تو اس پہ اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ جی یہ کیا ہے. طارڑ صاحب. کوٹا طے کیا جاتا ہے آبادی کے تناسب سے, اس کو سامنے رکھ کے ہی ہوتا ہے. تفصیلی چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے. کئی دفعہ وہاں سے کینڈیڈیٹس آتے نہیں ہیں, جو سچی بات ہے. کینڈیڈیٹس ہوں تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کینڈیڈیٹس جو کوالیفائی کرتے ہیں دوز آر ایکچولی فلفلنگ دی کرائٹیریا, ان کی موجودگی میں ان کو خالی چھوڑا جائے. دوسرا, آپ نے جواب میں دیکھا ہوگا کہ یہ جو گیزٹڈ اپوائنٹمنٹس ہیں گریڈ 17 اینڈ ابو, دیز ہیو ٹو بی ڈن تھرو دی کمپیٹیٹیو پروسیس, جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ڈومین ہے. لیکن کمیشن میں کیونکہ کیو بہت لمبی ہے تو اس وجہ سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ انکمپلیٹ رہ جاتی ہیں. اس میں ایک ایگزیمپشن ہے جو کہ آپ سیکھ کر کے ہاسپٹل کی, کیونکہ ورکنگ متاثر ہوتی ہے, تو یہ پورے پاکستان میں پریکٹس ہے, پروونشل لیول پہ بھی فیڈرل لیول پہ بھی, کہ آپ کانٹریکٹ امپلائمنٹس کر لیتے ہیں اور سبجیکٹ ٹو
فلفلنگ دی ریکوائرمنٹس کہ وہ پھر کمپٹیٹیو پروسیس میں وہی کانٹریکٹ امپلائی اوپن کمپٹیشن میں جاتے ہیں میرٹ کے اوپر، اور اگر وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو کنٹینیو کرتے ہیں، ورنہ ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے آن اپوائنٹمنٹ آف دی نیو انکمبنٹس۔ تو اس حوالے سے جو آپ نے ایئر وائز بات کی ہے وہ اس وقت تو میرے پاس فگرز نہیں ہیں، اگر آپ حکم دیں گے تو آپ کو آئے ہوئے ہیں آفیسرز وہاں سے، میں نے کہہ دوں گا یہ آپ تک پہنچا دیں گے، ورنہ آپ اگر سوال ایئر وائز کا الگ الگ پوچھنا چاہیں تو وہ کر دیں گے، وہ بھی تفصیل آ جائے گی۔ آئی تھنک آئی کنوے ٹو دیم، وہ آپ تک پہنچا دیں گے۔